अस्सलाम वालेकुम। प्यारा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मौजूद है हमारे साथ अतर काज़मी साहब, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आप उनको बैनुल-अक़वामी चैनल्स पे या बैनुल-अक़वामी वेबसाइट्स पे देखते रहते हैं। इनका माशाल्लाह अपना भी एक यूट्यूब चैनल है और हिंदुस्तान की मीडिया पे ये अक्सर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपना वक्त दिया। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, आपने दावत दी। सर, सबसे पहले यहीं से शुरुआत कर लेते हैं कि सर कल शाम 7 बजे एक अचानक से खबर आई, आसिम बाजवा साहब ने मुस्तफ़ी हो गया और फ़ौरन ही वहाँ पे एक तकर्रुर भी हो गया। सर, आपके सोर्सेज़ क्या बताते हैं यूँ अचानक से चला जाना, जबकि पहले तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं था और एकदम से ही तकर्रुर हो जाना, इसमें आपका क्या कहना है? आपके सोर्सेज़ क्या कहते हैं? देखिए, एक तो आपको याद होगा कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने पहले भी अपना इस्तीफ़ा इमरान खान साहब को पेश किया था, तो उस वक़्त भी इमरान खान साहब ने उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया था। इस तरह की जी। जो जॉब होती है, इतनी हाई प्रोफ़ाइल जॉब होती है, उसके अपने प्रेशर्स होते हैं, जिस तरीके से आपको दिन-रात काम करना पड़ता है, तो कुछ सम टाइम तो ज़ाती चीज़ें भी हो सकती हैं। उसके अलावा फिर बात ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में हमने ये देखा है कि अक्सर कोई भी बंदा एक जगह पे ज़्यादा देर रहता नहीं है। वज़रा भी चेंज होते रहते हैं, मुख्तलिफ लोग चेंज होते रहते हैं और अभी भी आसिम सलीम बाजवा साहब को हटाया गया। ऑल्दो कि अब वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, पर मेरे ख़्याल में अगर वो अभी कुछ अरसा इसमें रहते तो ज़्यादा बेहतर था, इसलिए कि वो एक चीज़ों का तसलसल रहता, इसलिए कि जिस वो पीछे पहले जब आर्मी के अंदर थे, उस वक़्त भी उन्होंने सी-पैक के हवाले से बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ किया, फिर उसके अलावा ये जो आज आपको मौजूदा आईएसपीआर नज़र आती है, जो इतना फ़ाल उसके आपको पता है कि पाकिस्तान और दुनिया भर में इंफॉर्मेशन की जितनी इम्पोर्टेंस है, 5th जनरेशन वॉर की बात भी होती है। तो इसमें भी आसिम सलीम बाजवा साहब, ये जो आज आपको पाकिस्तान का नैरेटिव आगे नज़र आता है मुख्तलिफ जगहों पे इतना मुतहर्रिक, तो उनका बड़ा किरदार है। अब जी। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, इमरान खान साहब ने एक नए शख्स को लगा दिया, इसमें कुछ सियासी बातें भी हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से एक बंदा आ गया है, उनकी जी। चाइनीज़ के साथ काम करने का उनका तजर्बा ज़्यादा है। अब ये इसका फ़ायदा भी हो सकता है कि अगर उन्होंने चाइनीज़ कंपनियों के साथ काम किया है, उनके साथ उनका तजर्बा है, तो हो सकता है कि कोई ऐसी ज़हन में बात हो हुकूमत के कि उनके आने की वजह से चीज़ें स्पीड अप होंगी। लेकिन इसका नुकसान भी हो सकता है। अगर आप किसी के साथ काम कर चुके हैं, किसी के साथ आपकी ज़्यादा ताल्लुक है, तो क्या आप दूसरे फ़रीक के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? तो ये चीज़ भी इस चीज़ पे भी बात हो रही है। फिर वो ये भी कहा जा रहा है कि वो असद उमर साहब के करीब हैं, तो इस वजह से उनको लाया गया है। तो ये चीज़ें हैं, टू बी ऑनेस्ट ज़ाती तौर पे अब मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिस बंदे से भी पीटीआई के अंदर बात करो, हुकूमत के अंदर बात करो, सीनियर सतह पे बात की है, हर किसी ने डिफरेंट स्टोरी सुनाई है। तो इस वजह से मैं तो खुद कन्फ्यूज़ हो गया हूँ कि असल मसला क्या है। तो अब ये तो वही बता सकते हैं बाजवा साहब खुद, पर उन्होंने जिस तरह कहा है कि बड़ा मेरे लिए ऑनर था और मेरे ख्याल में उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सर्विस की। जी। और इस सी पैक की वजह से ना देखें, बाकी जो कुछ भी है, सी पैक की वजह से उनको ज़ाती कीमत भी अदा करनी पड़ी। पाकिस्तान के जो मुखालफीन हैं, उन्होंने जी, बिल्कुल। उनकी ज़ात को निशाना बनाया, एग्ज़ैक्टली। उनके अभी ख़ानदान वो को टारगेट शादियाने भी बजा रहे हैं सर। जी, जी, बिल्कुल, उनकी ज़ात को टारगेट किया, उनके ख़ानदान को टारगेट किया, बिल्कुल बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। तो ये वो कीमत है जो आसिम बाजवा साहब ने अदा की इस सी पैक में काम करने की। आई विश हिम ऑल द बेस्ट, वो जिधर भी जाते हैं, और जो नए सी पैक के चेयरमैन साहब आए, उनके लिए भी हमारी नेक ख्वाहिशात हैं और हमारी यही दुआ है कि वो भी इस सिलसिले को इसी तरह अच्छे तरीके से आगे लेके चलें। सर, माशाल्लाह सी-पैक का एक फ़ेज़ कंप्लीट हो चुका है और दूसरे फ़ेज़ का आगाज़ हो चुका है। अब ये मैंने आपकी ट्वीट देखी थी और ट्विटर पे बहुत शोर भी मचा हुआ था कि जनाब, हम इतना सब कुछ होने के बावजूद जब हमारे 17 मंसूबे मुकम्मल भी हो चुके हैं, 21 मंसूबे अभी तामीर हैं। उसके बावजूद सर हम अभी भी सरहद पार तवानाई के मोहताज हैं। सरहद पार से हम जब तवानाई हासिल करते हैं, तो उसके बाद जो हमारा गवादर जैसा इलाका भी है, वो रोशन होता है। तो सर, क्या फ़ेज़ 2 में हम ये उम्मीद की जा सकती है कि हम सरहद पार तवानाई के मोहताज ना रहें और अपनी बिजली खुद बना सकें? जी, बिल्कुल, देखिए इस हवाले से तो वहाँ पे ग्रिड स्टेशन बन रहा है, क काम भी हो रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि नेशनल ग्रिड के साथ ग्वादर को जोड़ दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये यकीनन सरप्राइज़ होगा कि जब कुछ दिन पहले हुकूमत के एक वफ़ाकी वज़ीर ने ये ट्वीट की कि ग्वादर और इन एरियाज़ में बिजली नहीं है, इसलिए कि जी। ईरान में बिजली की शॉर्टेज है और हम ईरान की हुकूमत से बात कर रहे हैं।
ग्वादर को पिछले 10-15 साल में हर हुकूमत उसका जो है वो कहती है कि जी क्रेडिट हमारा है, ज़रदारी साहब कहते हैं हमारा है। इवन मौलाना साहब के भी बंदे कहते हैं कि वो हेलीकॉप्टर पे उन्होंने जा के दिखाया था कि कहाँ पे सी पैक बनाना है। पर बस अ, एस क्या करें? एहसन इकबाल साहब भी कहते हैं कि जी ग्वादर का तो सारा क्रेडिट ही मियाँ साहब का और हमारा है। तो ये जी, जी, इतने जी। अरसे से सब कुछ चल रहा है, पर हमें तो उस दिन पता चला कि ग्वादर की तो बिजली ईरान से आती है। जिस ग्वादर के ऊपर पूरे पाकिस्तान ने तरक्की कर दी है, जिसने पूरे पाकिस्तान को रोशन करना है, उसकी अपनी रोशनी जिस दिन ईरान चाहेगा बंद कर देगा। तो ये इंतहाई मतलब टू बी ऑनेस्ट एक मुज़ाहिका ख़ेज़ किस्म की बात है, और इसको नेशनल ग्रिड का ही वो हिस्सा नहीं है। तो ये तो पहले काम होना चाहिए था कि पहले तो आप इमारत बनाते हैं, उसके बाद जो है मतलब बुनियाद बनाते हैं, उसके ऊपर इमारत खड़ी करते हैं। इधर इन्होंने जी, इतना कुछ कर दिया और बिजली का इंतज़ाम ही नहीं था। पानी के हवाले से भी काफ़ी शिकायत वहाँ पे रही हैं। तो ये एक तरह से शो भी करता है कि कुछ चीज़ें हैं प्रॉब्लमैटिक, उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ग्रिड जो स्टेशन है उस हवाले से काम काफ़ी आगे बढ़ गया है, और होपफुली जल्दी ही ग्वादर को जो नेशनल ग्रिड है, जहाँ से पूरे पाकिस्तान को बिजली आती है, जी। ग्वादर को भी वहीं से बिजली मिलेगी। तो होपफुली लेट्स सी क्या होता है। इंशाल्लाह। सर जैसे कि 17 मंसूबे माशाल्लाह हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और 21 पे अभी काम चल रहा है। सर इन 17 मंसूबों का आखिर अवामी सतह पे कब हमें समरात नज़र आएँगे? क्योंकि देखिए महँगाई अभी हद से ज़्यादा है, बिजली का शॉर्टेज भी है, पानी का फुकदान भी है, सब कुछ है। मतलब हम अभी तक ताहाल 2021 में भी बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि ये जो अभी जो 17 मंसूबे जिस तरीके से कहा जाता है कि वो मुकम्मल हो चुके हैं, उनका हमें अवामी सतह पे कब सम्राट का मिल सकेंगे? देखिए, चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता ट्रिकल डाउन होती हैं। ऑब्वियसली जो मंसूबे बन रहे हैं, क काम हो रहा है, इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए कि जो सी पैक के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, उसका आने वाले नस्लों को, हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक जिस इंशाअल्लाह। तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तरीके से तजारत होगी, तो इसमें जो है ना, कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को कि इससे अवाम को ही फ़ायदा पहुँचेगा, कि किसी ने रोड उठा के बाहर तो नहीं ले जानी, किसी ने फैक्ट्रियाँ यहाँ से उठा के जद्दा या लंदन में तो नहीं ले जानी ना, ये यहाँ की आवाम के लिए काम ही आएँगी। हाँ, अब एग्ज़ैक्टली। इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा चीज़ों को उसको करते-करते, उसको फ़ाल होते-होते, उसके साथ-साथ जो बॉर्डर के उस पार सिक्योरिटी की सिचुएशन है, उस हवाले से भी जी, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म में जिस तरह अभी भी हमारे बहुत सारे लोग सी पैक के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और जी, उसमें उनको नौकरियाँ भी मिल रही हैं। लेकिन अगेन जिस तरह आपने कहा कि अवाम के जो मफ़ादात हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ जी, करना हमारी हुकूमत का फ़र्ज़ है। चाइना हमारा दोस्त है, हमारे साथ वो मिल के काम कर रहा है, मुश्किल हल घड़ी में जी, हमारे साथ खड़ा होता है। लेकिन एंड ऑफ द डे वो बिज़नेस कर रहे हैं, वो अपने बिज़नेस का मफ़ादात का एग्ज़ैक्टली। तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम अपने का करेंगे। तो ये हमारी हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि जो जो भी चीज़ हो उसका फ़ायदा पाकिस्तान की आवाम को पहुँचे, पर मैं पुरुम्मीद हूँ कि इस मंसूबे से पाकिस्तान की आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सर माशाल्लाह आप बहुत पुरुम्मीद हैं और हर जगह से पाकिस्तान को मतलब ये पॉज़िटिव ही हमें रिस्पॉन्स मिलता है। मगर मेरी कुछ रोज़ कब बलूचिस्तान के कुछ नौजवानों से बात हो रही थी। सर वो उसमें कुछ लोगों को यानी कि वो नौजवान जो हैं वो उनको गलतफ़हमी का शिकार हैं। वो ये कहते हैं ये है कि सीपैक से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कुछ लोगों का कहना था कि बड़े सूबे को फ़ायदा हो जाएगा, कुछ लोगों का कहना था कि ये तो क्या कहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब एक पाकिस्तान के मतलब और दीगर सूबों को तो फ़वाइद होंगे, पर हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, बलूचिस्तान के नौजवानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। सर ये गलतफ़हमी जो नौजवानों में है, बलूचिस्तान के कुछ नौजवानों में, उसका ये क्या वजह हो सकती है? क्या हुकूमत जो है वो अपना मैसेज सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है? देखें जी, अब जहाँ तक इस सोच का ताल्लुक है, ये सोच जानबूझ के फैलाई भी जाती है। कुछ लोगों के जेन्युइन कंसर्न्स भी होते हैं, जेन्युइन शिकायत भी होती हैं, तो उन शिकायत को सुनना, उन शिकायत को ख़त्म करना, ये हुकूमत का फ़र्ज़ है। अब देखिए, अगर वो नौजवान समझते हैं कि हमें वहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ऑल ऑफ सडन उसके कज़न को भी वहाँ पे नौकरी मिल रही है, उसके भाई को भी नौकरी मिल रही है, तो उसके ख़्यालात खुद तब्दील हो जाएँगे। तो इसमें जी, ज़्यादा समझाने से बेहतर ये है कि वहाँ के जो अवाम है उनको समरात मिलने शुरू हों इस चीज़ के। इस चीज़ का उनको बेनिफिट मिलना शुरू हो, सीपैक का जब बेनिफिट मिलेगा, तो लोगों को खुद ही सामने हुँ, नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो उसमें जी, वो चीज़ खत्म हो जाएगी जो भी प्रोपेगेंडा हो रहा है। बाकी ये है कि एक मखसूस
طبقہ وہاں پہ ایک ایسا ہے چند جسے طبقہ بھی نہیں میں کہوں گا، ٹولہ کہوں گا، جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے لوگوں کو بھڑکاتا بھی ہے، نسلی تعصب بھی پھیلاتا ہے، اور صوبائیت بھی پھیلاتا ہے۔ اور وہ بلوچستان کے جو وسائل ہیں، اگر آپ ان کے نوابوں کو دیکھ لیں، ان کے جو سردار ہیں جی، ادھر اسلام آباد میں، جب وہ پھر رہے ہوتے ہیں تو اتنے کا تو اسلام آباد میں ایک گھر نہیں ہوتا جتنے کی ان کی ایک گاڑی پہ وہ پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے جی، ہیں جی، کہ جی ہم مظلوم صوبے سے ہیں۔ تو مظلوم عوام ہے وہاں کی، اور مظلوم رکھا ہوا ان سرداروں نے ہے، جو وہاں سے کروڑوں روپیہ اور اربوں روپیہ کماتے رہے۔ اور اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ بھی کیا تھا، وہ بھی تو دیکھیں نا، بلوچستان کے سارے وسائل سے اب ان کے، اگر آپ ان کے ادھر پوتے پوتوں کو دیکھیں، وہ جن جن گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، کون سی ان کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں؟ وہی سوئی صحیح گیس کے پیسے وہ لیتے تھے، کروڑوں روپیہ حکومت سے لیتے تھے، وہ کروڑوں جی، روپیہ جی، خرچ کرتے نا اپنے عوام پہ، وہ فراریوں صحیح، میں، اور پتہ نہیں کون کون سی گاڑیاں ان کے جو ہے اپنے خاندان کے پاس ہیں، ادھر عام بلوچ کے پاس پہننے کے لیے جوتی نہیں ہوتی۔ تو یہ اگر کوئی کوشچن بنتا ہے تو یہ سرداروں سے بھی بنتا ہے، اور ہاں پھر ہماری حکومت سے بھی بنتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ان سے ڈیل کیا۔ کروڑوں روپیہ ہر ماہ کیوں ادا کیا جاتا ہے اکبر بگٹی کو سوئی گیس سے، سوئی جو فیلڈز ہیں وہاں سے کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ خرچے بھی سارے ان کے وہ اٹھاتے ہیں، ہر چیز ان کا، ٹکٹ کے پیسے تک وہاں سے آتے ہیں، اور آخر میں لڑائی بھی جی، جی، اسی بات پہ ہوئی کہ جی لکھت پڑھت نہ کی جائے حکومت۔ پرویز مشرف صاحب کہتے تھے کہ ان کو پیسہ ملنا چاہیے، سوئی جو ناردرن فیلڈ ہے وہاں سے ان کو رائلٹی ملے، پر یہ اس معاہدے کے تحت لکھت پڑھت ہو، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ان سرداروں صحیح کو بات، کتنا پیسہ مل رہا ہے۔ وہ کہتے تھے ٹھیک، نہیں لکھنا نہیں ہے میں نے، اور ایک دم سے ان کو بلوچ عوام کے حقوق یاد آ گئے۔ تو یہ جی، ایک جی، مس گائیڈڈ قسم کے کچھ لوگ ہیں، لیکن باقی جینون شکایات بھی ہیں وہاں پہ، جینون مسائل بھی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں جینون مسائل ہیں کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے جینون مسائل ہیں، تو اتنے دور دراز علاقوں میں تو لوگوں کے یقیناً مسائل ہوں گے۔ تو حکومت اگر اسلام ٹھیک، آباد کے مسائل کو صحیح طریقے سے حل نہیں کر سکتی تو بلوچستان کے مسائل کو کیسے حل کرے گی؟ تو بالکل اس کو ڈسمس کرنا کہ ان کے کوئی مسائل نہیں ہے وہ غلط ہوگا، لیکن اس میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے، ایسا ٹولہ بھی ہے جو جان بوجھ کے چیزوں کو خرابی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جی اوکے۔ سر جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ بگٹی صاحب کے اپنے مفادات کے حوالے سے بات کی اور بڑی-بڑی گاڑیوں کا ذکر کیا۔ ہم نے ابھی ریسنٹلی شاہزین بگٹی صاحب کا تقرر دیکھا ہے جو اسپیشل مطلب ترجمان بنے ہیں خان صاحب کے مشیر ہیں۔ تو سر یہ بتائیے گا کہ 2010 کے ظاہر سی بات ہے وہ آپ کی نظر سے بھی خبر گزری ہوگی کہ جس میں ایف سی اہلکار نے شاہزین بگٹی صاحب کو پکڑنے کے حوالے سے بات کی، انہوں نے بلکہ وہ فیس بک لائیو آ گئے تھے اور انہوں نے ایف سی اہلکاروں کے اوپر الزام تراشیاں کی تھی، ان کے پاس جدید اسلحہ برآمد ہوا تھا۔ آج الحمدللہ وہ وزیر اعظم صاحب کے مشیر ہیں، اور جبکہ ان کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ان کے بھی بڑا ماشاءاللہ زبردست قسم کا گھر ہے اور وہ بڑی زبردست قسم کی گاڑیوں میں آتے ہیں۔ تو سر کیسا محسوس ہوتا ہے کہ کیا جو بندہ جو ماضی میں اس طریقے سے اداروں کو مطلوب تھا، جدید اسلحہ لے کے پھر رہا تھا، اور ماشاءاللہ ان کا اپنا بڑا گھر بھی ہے، بڑی گاڑی بھی ہے، اللہ اور دے ان کو، کیا وہ بلوچستان کے عوام کی امیدوں پہ پورے اتر پائیں گے؟ لیکن جی جہاں تک کسی کوئی عہدہ دینے کا تعلق ہے، تو جن اداروں کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے تھے، جس حکومت کے اوپر الزامات لگائے تھے، اگر وہ خود ان کو سامنے بٹھا رہی ہے، خود ان کو عہدہ دے رہی ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ کہنے کی؟ تو وہ یقیناً بہترین اچھے ہوں گے تو وہ لے کے آئے نا۔ پرابلم یہ رہی ہے کہ جن صحافیوں کو آپ لوگ جیسے نوجوان ٹویٹر پہ آ کے ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ صحافی تو جی، فوجی ہیلی کاپٹروں میں سب سے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا تو ان پاکستان، کو تو جو بھی دعوت ہوتی ہے سب سے آگے، سب سے پہلے ان کو بلایا جی، جاتا ہے۔ جی، تو ہم جی، بالکل۔ آپ کو اپنا خون جلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہو رہا ہے تو ٹھیک ہو رہا ہے۔ ہمارا کنسرن یہ ہے کہ جی پاکستان کے لیے بہتری ہو، چاہے اس میں بگٹی صاحب کا کردار ہو، چاہے اس میں آپ کا کردار ہو، چاہے کسی اور کا کردار ہو، جہاں پہ بھی ہو پاکستان میں بہتری ہو، اور جو ہمارے بلوچ وہاں پہ کچھ ایسے مس گائیڈڈ قسم کے یا بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے اسلحہ اٹھایا ہے، اگر وہ واپس آتے ہیں، وہاں پہ امن ہوتا ہے، تو ہمیں تو اس چیز کی خوشی ہوگی۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں بلوچستان کے اندر جو گڑبڑ ہوتی تھی وہ آپ کے انڈیا کے جو قونصل خانے تھے وہاں پہ جو جس قسم کی صورتحال تھی، اس وجہ سے جو ہے وہ ابھی ایک بڑا ایشو تھا۔ تو اب وہاں پہ جو صورتحال ہے کہ انڈیا کو اپنے کونسلیٹس وغیرہ بند کرنے پڑے ہیں، تو میرے خیال میں ان لوگوں کو، ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھی حکومت ایک موقع دینا چاہ رہی ہے کہ تم لوگوں ٹھیک ہے، کے لیے تو ویسے ہی وہاں کی زمین اب تنگ ہو جائے گی،
لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ اس امن جو پروسیس ہے اس کا حصہ بنیں. سو لیٹس ہوپ کہ بہتری ہوگی بلوچستان کے لیے، بلوچستان کی عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے. اچھا سر، کشمیر کے انتخابات ہوئے اور بھارت نے ہمیں جو آزاد کشمیر میں جو انتخابات ہوئے ان کا ذکر کر رہی ہوں میں، اور بھارت نے ہمیں دھمکیاں دی تو کہ یہاں سے خالی کر دو اور یہ کر دو وہ کر دو، جبکہ وہ ہمیں ایک کمزور ملک بھی کہتا ہے، پھر دھمکیاں بھی دیتا ہے. اور مزے کی بات یہ سر کہ ترجمان طالبان نے جب بھارت کا ایک اینکر ان سے انٹرویو کر رہا تھا تو ترجمان طالبان نے ان اینکر صاحب کو خاموش کر دیا، اور ہمیں وہ دھمکیاں دیتا ہے 27 فروری آپ کے سامنے. اس کے بعد اس تک کا رازن میں بتائیے گا کیا ہم ڈر گئے؟ اور اس کے ساتھ ہی میں ایک اور سوال بھی کرتی چلوں کہ ابھی بھارت کا ایک فوٹو جرنلسٹ کے حوالے سے سلسلہ ہوا کہ دانش صدیقی غالباً ان کا نام ہے، کہ ان کو مار دیا گیا. تو اس پہ آپ کیا بتائیں گے؟ آپ نے ایک اس پہ سلسلے میں ایک ویڈیو بھی کی تھی، ذرا تفصیل سے پلیز بتانا پسند کریں گے؟ اچھا دیکھیں، دانش صاحب پہ تو میں نے کوئی ویڈیو نہیں کی، پر میں اتنا یہ ضرور کہوں گا کہ جو دانش صدیقی ہیں یا کوئی بھی جرنلسٹ ہو، وہ ایک کام کر رہا ہے، اس کے دوران اگر اس کی ہلاکت ہوتی ہے، مارا جاتا ہے، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. صحافیوں کو پوری دنیا میں پرامن طریقے سے کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. سم ٹائم صحافیوں کا کام کسی کو پسند نہیں آتا، ہمارا کام کیا پتہ بہت سارے لوگوں کو پسند نہ آئے، لیکن وہ ایک صحافی تھا، وہ وہاں پہ کام کر رہے تھے. آبویسلی پھر رسک تھا اس میں، اس لیے کہ وہ افغان فورسز کے ساتھ تھے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہر صحافی کو آزادی کے ساتھ سیفٹی کے اندر کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور جس ملک کی بھی حکومت ہو ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ صحافیوں کا ایک ایسی ان کے لیے جسے آپ کہہ سکتے ہیں ماحول ان کو دیا جائے کہ جس میں وہ کام کر سکیں. لیکن وار رپورٹنگ میں دنیا بھر میں اس طرح کے ناخوشگوار واقع پیش آتے ہیں جو انتہائی قابل افسوس ہیں. اور مجھے ذاتی طور پہ اس کا دکھ بھی ہوا. دانش صاحب کی جو ان کی اپنی فیملی ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انڈیا میں، تو میری طرف سے تو بہت زیادہ جو ہے نا ان کے لیے بھی مطلب ان کی فیملی سے تعزیت ہی ہے. میں یہی کر سکتا ہوں، ہم صحافی اور کیا کر سکیں. دوسری بات آپ نے یہ بات کی کہ انڈیا نے دھمکی دی ہے اور جو ہے طالبان جو ہے وہ طالبان دھمکی سے نہیں ڈرتے اور پتہ نہیں کیا. اب پرابلم یہ ہے کہ طالبان نے جو بھی کہنا ہے وہ اپنی بات خود کریں گے. پاکستان کو تو ان کا ترجمان ہے نہیں ہے، وہ وہاں کے افغانستان کے لوگ ہیں، وہ جس طریقے سے بھی جس چیز کو ڈیل کرتے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے. جہاں تک پاکستان کو دھمکی دینے کی بات ہے تو میں تو یہ جب سے آپ نے ذکر کیا ہے مجھے تو خود تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے. اور ابھی پردہ بھی میں نے آگے کر دیا ہے کہ کہیں اوپر سے کوئی انڈیا کا جہاز نہ آ جائے. مطلب یہ دھمکی دے کے وہ دیتے ہیں دھمکی، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ ان کی دھمکیوں سے. اس لیے کہ ہم ایک پرامن قوم، ہم نے کبھی بھی نہ جنگ شروع کی، نہ ہمیں جنگ کرنے کا شوق ہے، نہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا سے ہم نے جنگ کرنی ہے. ہمیں ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے، بچپن سے ہم یہی سنتے ہیں، بچپن سے ہم یہی اسکولوں میں پڑھتے ہیں. اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، ان کے مطابق عالمی قانون کے مطابق مسائل حل کیے جائیں بھارت کے ساتھ. تو یہ جو اکھنڈ بھارت کا خواب ہے، پی اے او کے کو چھڑانے کا خواب ہے، وہاں پہ جا کے قبضہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، یہ بارڈر کے اس طرف چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. ہاں اس طرح کی چیزیں نہیں پڑھائی جاتی. ہاں جب اس طرح کی چیزیں پڑھ کے کوئی ادھر آتا ہے تو پھر اس کو ہم تھوڑی سا اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے واپس بھیج دیتے ہیں، جی، جس طرح ابھی نندن صاحب کو کیا تھا. تو وہ ہے، exactly. ہم اپنے ملک میں ہم نہیں چاہتے کسی قسم کا گڑبڑ ہو، نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ بھارت میں کسی قسم کی گڑبڑ ہو. باقی دھمکیاں دینا ان کا حق ہے، بیچارے ایک ہی چیز تو وہ دے سکتے ہیں آج کل، دھمکیاں تو دینے دیں ان کو. تو سر آج کل چائنا جو ہے وہ افغان طالبان میں بہت انٹرسٹ لے رہا ہے، اور بھارت کو یہ چیز بہت بری لگ رہی ہے. پر افغان طالبان میں چائنا کا انٹرسٹ لینے کی پہ ذرا تفصیل تھوڑا روشن ڈالیے گا، اور یہ کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ بھارت کو اس بات پہ کیوں دکھ ہو رہا ہے؟ بھائی وہ دونوں ممالک ہیں، وہ ایک دوسرے سے تعلقات بڑھائیں نہ بڑھائیں، بھارت کو کیا پرابلم یہ بھارت وہ ناکام عاشق ہے جو ہر جوڑے کو دیکھ کے جس کو تکلیف ہے؟ ہوتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، جو جلتا رہتا ہے. مطلب بھائی آپ کا کیا تعلق ہے طالبان چائنا سے ملیں یا امریکہ سے ملیں یا ایگزیکٹلی. جس سے ملیں، یہی بات ہے کہ افغانستان کے اندر بھی جو ان کا کردار تھا آپ کے سامنے ہے کہ وہ ان کی یہی کوشش تھی. انہوں نے یہ افغانستان کے اندر آ کے اب ان کو اتنی بڑی اپرچونٹی ملی تھی نا بھارت کو کہ آپ آئیں افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات بنائیں. وہ کہتے ہیں ہم نے وہاں $3 بلین بھی انویسٹ کیا. تو ان کو اپرچونٹی ملی تھی کہ آپ وہاں پہ جا کے افغان لوگوں سے دوستی کریں. انہوں نے جا کے وہاں پہ کیا کیا کہ جی ہم افغان اور پاکستان کی لڑائی کروائیں گے، ہم ان کی دشمنی کروائیں گے.
تو یہ جی، وہ ایسا وہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں بد نصیب کوئی انسان ہے جس کا نہ خود کوئی زندگی میں جس کو پیار ملا نہ وہ دوسروں کا پیار برداشت کر سکتا ہے، تو ان کی یہی صورتحال ہے۔ یہ جلتے ہی رہیں گے، جلتے رہیں۔ باقی وہاں کے بھارت کے جو عوام ہے اس میں بہت سارے میجورٹی لوگ اچھے لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں، لیکن وہاں پہ جس طرح کی اس وقت حکومت ہے، نہ وہ اپنا گھر بسا سکے مودی جی، نہ ہی وہ جو ہے انہوں نے اپنا ملک بسا رہے ہیں، اور نہ ہی وہ خطے میں بھی جو ہے وہ تباہی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خواب کیا ہیں جی اکھنڈ بھارت۔ اس طرح تو نہیں اکھنڈ بھارت بنتا نا، آپ دل جیتیں لوگوں کے خطے میں، لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر کریں، تو یہ خطہ بھی یورپی یونین کی طرح بن سکتا ہے۔ جس طرح یورپی یونین میں تمام ممالک ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بزنس بھی کرتے ہیں، لوگ بھی ایک دوسرے کے ملکوں میں آتے جاتے ہیں، کرتارپور کوریڈور، تمام تر ہاسٹیلٹیز کے باوجود، تمام تر دشمنی کے باوجود ہم نے اپنے سکھ بھائیوں کے لیے کرتارپور کوریڈور کھولا کہ آئیں تاکہ وہ اپنے مذہبی مقامات تک آ سکیں، اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکیں۔ اور یہ ہم تو راجستھان کوریڈور کھولنے کے لیے بھی تیار ہیں کہ یہاں پہ جو ہندو بھائیوں کی، کوئی ہندو دوستوں کی کوئی یہاں پہ مقدس مقامات ہیں بلوچستان میں اور دوسری جگہوں پہ، وہ بھی وہاں یہاں پہ آئیں، ضرور آئیں، ہم تو ان کو مکمل سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ یہ تو ہمارا آئین، ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے بالکل، دوسرے مذاہب کے لوگوں کی، مائنورٹیز کی، ہر کسی کی جو ہے نا ان کی حفاظت بھی کریں اور ان کے ساتھ اچھی تعلقات ہوں۔ بچپن سے ہم اسکولوں میں بھی یہی پڑھتے آ رہے ہیں، آپ نے بھی یہی پڑھا ہوگا۔ تو ہم تو بالکل، چاہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں، ہمارے ہاں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن چائنا کے ساتھ ہوں یا جس کے ساتھ بھی ہوں طالبان کے تعلقات، اب پرابلم یہ ہے کہ خطے میں مسائل حل کرنے ہیں۔ بھارت تو مسائل خراب ہی کرتا رہا ہے بلکہ مسائل بڑھاتا رہا ہے۔ اب کسی نے تو لیڈ لینی ہے، پاکستان بھی کر رہا ہے، چائنا بھی کر رہا ہے، ایران بھی کر رہا ہے، حالانکہ ماضی میں ایران کے اور طالبان کے تعلقات بہت زیادہ خراب تھے، لیکن انہوں نے سمجھداری کا ثبوت دیا، طالبان کو وہاں پہ دعوت دی، وہاں پہ مذاکرات کرائے، قطر بھی کر رہا ہے۔ تو اب بھارت کو بھی چاہیے کہ وہ دوسروں کی لڑائیاں کروانے کے بجائے نا اپنی دوستیاں بنانے کی کوشش کرے۔ اوکے۔ سر جیسے کہ آپ کی نظر سے بھی یقیناً یہ خبر گزری ہوگی جب آزادی کی صحافت کا دن آیا تھا مئی میں، تو اس میں یہ امریکہ کی ایک ویب سائٹ نے یہ خبر دی تھی کہ امریکہ جو ہے آزادی صحافت کے حوالے سے 180 ممالک میں 44ویں لسٹ پہ ہے، 44ویں لسٹ پہ ہے، نمبر پہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا جب وہاں پہ کالے گورو کا مسئلہ ہوا تھا، تو وہاں پہ انہی کے اسی رپورٹرز نے ہی ویب سائٹ نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ ان کے اس سال میں تقریباً 400 سے زیادہ جو صحافی تھے ان کو پولیس گردی کا وہ شکار ہوئے تھے ریاست کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی خبر اسی ویب سائٹ پہ دیکھی تھی کہ جناب وہاں پہ ان کے نیوز روم کو ان کی پولیس نے جا کے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی تھی، اور اس کے علاوہ کیمرے وغیرہ قبضے میں لے لیے تھے۔ پوچھنا یہ چاہتی ہوں سر کہ ایک ترقی یافتہ ملک جو اپنے میڈیا کو کہتا ہے وہ مکمل طور پہ آزاد ہے، وہ 180 کی فہرست میں 44 نمبر پہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کے علاوہ سر آپ کا تعلق چونکہ یو کے سے ہے، تو مجھے بتائیے گا کیا وہاں پہ اتنا میڈیا آزاد ہے کہ وہ اپنے پولیس کے اوپر باتیں کر سکتے ہیں یا اپنی فورسز کے اوپر باتیں کر سکتے ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں، پاکستان کا میڈیا کہتا ہے، سوری سوال لمبا ہو رہا ہے، کہ پاکستان کا میڈیا کہتا ہے کہ جی ہم تو بہت زیادہ سینسرشپ ہے ہمارے یہاں، ہم تو بڑے حالت ہمارے خراب ہیں، اس کے باوجود ہمارا ایک صحافی یہ کہتا ہے کہ جناب ہم تمہاری گھر کی باتیں سر عام لے کے آئیں گے، اور اس کے بعد وہ تھینک یو ویری مچ کرتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی اہم شخصیت کو برود الزام ٹھہرا کے کہ اس نے ہمارے قتل میں یا ہماری کسی بھی بات میں ملوث ہو سکتا ہے، بریکنگ نیوز کے ڈبے گھما دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے، ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم آزادی صحافت سے محروم ہیں۔ سر یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں، دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو میں یہ کہوں گا کہ برطانیہ میں بالکل صحافت آزاد ہے، آپ کو سب کچھ کرنے کی آزادی ہے، لیکن اس کے قانون ہیں اور ریگولیشنز ہیں، ان کے جی، مطابق آپ کرتے ہوتے ہیں۔ آپ کی آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کسی کے اوپر بغیر وجہ کے الزام لگا دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے چینلز نے جو ہے کئی دفعہ جب برطانیہ کے حوالے سے کسی شخص کے بارے میں خبر دی تو بعد میں ان کو اپنی خبر واپس لینی پڑی، معافی بھی مانگنی پڑی، ایک چینل کا تو وہاں پہ لائسنس بھی منسوخ ہوا۔ تو وہاں پہ جی، قوانین ہیں، آپ کو آزادی ہے، لیکن آزادی کے لیے آپ کو ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داری کا بھی مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ آزادی کا یہ مطلب تو نہیں آپ کسی کے اوپر کوئی بھی الزام لگا دیں۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ میڈیا آزاد